محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق اس صفحے کی نظم میں دوسری لائن سے ہے۔ ہم فعل دیگر فعالت ہم فعال سے۔ یہ ثلاثی مجرد کے مصدروں کے وزن چل رہے ہیں۔ 36 وزن اب تک ہو چکے، اب یہ 37واں وزن ہے۔ 37واں وزن ہم فعل، فعل بھی، دیگر فعالت، دوسرا فعالت، ہم فعال، فعال بھی، فعل بھی، دوسرا فعالت، فعال بھی، یعنی یہ بھی سب ثلاثی مجرد کے مصدروں کے وزن ہیں۔ فعل، فعالت، فعال۔ تو ہم فعل دیگر فعالت ہم فعال۔ فعل 37واں وزن ہوا، فعالت 38واں وزن ہوا، فعال 39واں۔ فعل کی مثال کیا ہے؟ تو فعل کی مثال ہے جیسے صغر، 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 صغرا یصغر، کرما یکرمو سے ہے، صغرا یصغر، کرما یکرمو۔ معنی ہے اس کا چھوٹا ہونا، شیر خوار ہونا، چھوٹا ہونا۔ اور فعالت کی مثال جیسے درایت، چون صغر، جیسے صغر، دیگر درایت، دوسرا درایت، ہم فصال، فصال بھی۔ تو فعالت کی مثال ہے درایت، درا یدری درایتن، درا یدری درایتن، جاننا۔ درا یدری درایتن کا معنی ہے جاننا۔ تو باب ضرب یضرب سے ہے، ہم فصال، فصال، یہ فصل یفصل، ضرب یضرب کا مصدر ہے، ضرب یضرب۔ معنی ہے اس کا دودھ چھڑانا، دودھ چھڑانا، بچے کا دودھ چھڑانا۔ تو 39 وزن ہو گئی، یہ 37، 38، 39، 40واں وزن یہ ہے فعل۔
ہم فعل، دیگر فعالت، ہم فعال، فعل بھی، دوسرا فعالت، فعال بھی، فعل بھی، دوسرا فعالت، فعال بھی۔ فعل کی مثال ہے جیسے ہدن، فعل جیسے ہدن۔ تو ہدن میں فعل میں تین حرف ہیں اور ہدن میں 2 ہی ہیں، تو یہ اس کے وزن پر کیسے ہوا؟ تو ہدن فعل، ہدن فعل کے وزن پر کیسے ہوا کہ ہدن اصل میں ہدایون تھا، ہدن اصل میں ہدایون، تو ہدایون فعال۔ ہدن باب ضرب یضرب کا مصدر ہے، ہدا یہدی، ہدایت دینا، راستہ دکھانا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور فعالت جیسے بغایت، بغایت، بغا یبغی، یہ بھی ضرب یضرب سے ہی ہے، بغا یبغی ضرب یضرب۔ اس کا معنی ہے طلب کرنا، بغا یبغی طلب کرنا۔ ہم سوال، یہ فعال کے وزن پر ہے، یہ فتح یفتح کا مصدر ہے، سأل یسأل سوالاً، مانگنا، پوچھنا۔ اندریہا فتح عین و کسر فا، اندریہا ان میں، ان میں، عین کا فتحہ اور فا کا کسرہ، فعل، فعالت، فعال، ان میں عین کا فتحہ اور فا کا کسرہ۔ درسہ وزن 3 وزنوں میں اوپر والے، فعل، فعالت، فعال، ان 3 میں عین کا فتحہ اور فا کا کسرہ۔ وضم فا درسہ جا، اور فا کا ضمہ 3 جگہوں میں، فا کا ضمہ 3 جگہوں میں۔ فعال نیچے والے جو 3 وزن ہیں، فعال، فعالت، فعال، ان میں فا کا ضمہ، عین کا فتحہ تو ہے ہی۔ اب یہ 42 وزن ہو گئے۔ 41واں وزن بعد ازاں، فعلاء وفعولت بفتح، اس کے بعد فعلاء اور فعولت فتحے کے ساتھ، ان وزنوں کے بعد 41واں وزن، 43واں وزن فعلاء اور 44واں وزن
فعولت فتحے کے ساتھ. فعلاؤ کی مثال ہے وزن آ رغباؤ، اس کی مثال اس کا وزن رغباؤ ہے. رغبا یرغبو سمع یسمعو کا مصدر ہے. یہ معنی ہے اس کا محبت کرنا، روگردانی کرنا. الگ الگ صلوں سے الگ الگ معنی میں آتا ہے. تو اس کا وزن رغباؤ. اور فعولت کی مثال یہ جبورت. جبورت جبرا یجبرو کا معنی تکبر کرنا. یہ 44 وزن ہوئے. در دوم تشدید و ضمر عین را، دوسرے میں تشدید. فعولت تشدید ہو گئی اس میں. دوسرے میں تشدید اور ضم یعنی پیش. مر عین را عین کے لیے. دوسرے شعر میں دوسرے وزن میں عین کے لیے تشدید اور ضم. وزن ہا شد ختم از فضل خدا، وزن ختم ہو گئے اللہ کے فضل سے. اب اساتذہ جب یہ نظم پوری ہو تو اس کو ایک مرتبہ میں پوری سنیں. ایک مرتبہ میں پوری. اگر مکمل ہونے کے فوراً دوسرے دن بعد طلبہ سے پوچھیں کہ پوری سنا دو گے یا نہیں، تو اگر وہ پوری کہیں تو پوری، ورنہ تو آدھی دے دیں. آدھی دوسرے دن، پھر تیسرے دن جا کے مکمل سنیں. مطلب ایک بار میں ضرور سنیں. پوری کی پوری نظم ایک بار میں ضرور سنیں. فعلتن در ثلاثی مجرد برائے مرت آید. ثلاثی فعلتن ثلاثی مجرد میں مرت کے لیے آتا ہے. یعنی فعلتن کا جو وزن ہے، فعلتن کے وزن پر ثلاثی مجرد میں مرت گنتی کے لیے آتا. جیسے ضربتن، تو ضربتن فعلتن کے وزن پر ہو گیا. تو ضربتن کا معنی ہوگا یک بار زدن، ایک بار مارنا. ایسے ہی نصرتن، نصرتن ایک بار مدد کرنا. قرأتن ایک بار پڑھنا. تو فعلتن کا وزن ثلاثی مجرد میں مرت یعنی گنتی کے لیے آتا ہے. جیسے ضربتن ایک بار مارنا. وفعلتن برائے نوع، اور فعلتن قسم کے لیے آتا ہے، قسم بیان کرنے کے لیے. فعل کی قسم کہ یہ فعل کس قسم کا ہوا. اور فعلتن نوع قسم کے لیے آتا ہے. جیسے صبغتن، تو صبغتن کا معنی ہے یک نوع رنگ کردن، ایک قسم کا رنگ کرنا، ایک خاص طریقے کا رنگ کرنا، ایک قسم کا رنگ کرنا. ایک قسم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رنگ ہرا ہے تو ہرا ہی ہرا کر دیا، یا سفید ہے تو سفید ہی سفید کر دیا. ایک قسم کا مطلب خاص طریقے کا، خاص طریقے کا رنگ کرنا.
اور اس کے علاوہ یہ جلستن، ایک قسم کا بیٹھنا، ہی ایک خاص قسم کا بیٹھنا. جیسے کہا جائے کہ فلاں عالموں کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، یعنی جو عالموں کا بیٹھنا ہے اس قسم کا بیٹھا فلاں. تو جلستن ایک قسم کا بیٹھنا، یعنی کسی کی طرح یا کسی کے جیسا ایک قسم کا بیٹھنا. فولتن مقدار کے لیے، فعل کی مقدار بیان کرنے کے لیے آتا. جیسے اکلتن، اکلتن فولتن کے وزن پر ہو گیا، تو اکلتن کا معنی ہے کھانے کی ایک مقدار. لقمتن یہ بھی کھانے کی ایک مقدار جو منہ میں آ جائے. تو اکلتن اور لقمتن. فائدہ برائے مبالغہ صیغہ فعال آید، مبالغے کے لیے فعال کا صیغہ آتا ہے. مبالغہ کا معنی کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے. اس میں تفضیل اور مبالغے میں جب فرق بیان ہوگا تب یہ بات آ جائے گی کہ مبالغہ کسے کہتی ہیں. تو مبالغے کے لیے فعال کا صیغہ آتا ہے، جیسے ضراب. ضراب کا معنی ہے بہت مارنے والا. اور فعال کا جیسے طوال، اس کا معنی نیچے لکھا بسیار دراز، بہت لمبا. فاعل کا صیغہ آتا ہے جیسے حذر. حذر کا معنی ہے زیادہ پرہیز کرنے والا. فاعل کا صیغہ آتا ہے جیسے علیم. علیم کا معنی ہے بسیار دانندہ، زیادہ جاننے والا. تو یہ ہے مبالغے کے. اور بھی اس کے علاوہ صیغے ہیں، یہاں مشہور چند بیان کر دیے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.